حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چند مشرک جنہوں نے سابقہ زندگی میں کثیر قتل کیے تھے اور بکثرت زنا کا ارتکاب کیا تھا، صغیرہ اور کبیرہ گناہ بے انتہا تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے سچے نبی، کیا ہماری بخشش بھی ہو جائے گی؟ اسی وقت قرآن پاک میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر میرا بندہ زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا، جنہوں نے قتل و غارت گیری کی انتہا کر دی ہوگی، جنہوں نے زنا و بدکاریاں کرتے کرتے جوانیاں غرق کر دی ہوں گی، جنہوں نے صغیرہ نہیں کبیرہ گناہوں میں بھی مرتکب ہوں گے اور اس قدر گناہ کیے کہ اب انہیں خدشہ ہے کہ ان کی بخشش نہ ہوگی، اے میرے محبوب نبی، ان سے کہہ دیجئے صرف یہ ایک عمل کر دیں، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں ان کے تمام گناہوں کی بخشش کر کے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، بے شک میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ترمذی شریف کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر غضب آتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ دنیا کے بادشاہ کثرت سوال سے تنگ آ جاتے ہیں اور سائل کو جھڑک کر دھتکار دیتے ہیں، یہ رحمان و رحیم کتنا سخی بادشاہ ہے کہ کثرت سوال پر خوش ہوتا ہے اور جو نہ مانگے اس سے ناراض ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ چند مشرک جنہوں نے سابقہ زندگی میں کثیر قتل کیے تھے اور باکثرت زنا کا ارتکاب کیا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور عرض کرنے لگے، جو کچھ آپ فرماتے ہیں اور جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھی ہے، مگر جتنے ہم گناہ کر چکے ہیں کہ ان کی بخشش کی کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آتی، کیا ہمارے گناہوں کا بھی کوئی کنارہ ہے؟ یعنی ہم اسلام قبول کر لیں تو ہمیں بھی سابقہ گناہوں پر عذاب نہ ہوگا، اور اگر اسلام لانے کے بعد بھی اگر ہم نے جہنم ہی میں جانا ہے تو ہمیں باپ دادا کا دین چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کافروں نے یہ باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تو اس پر یہ آیت مبارک نازل ہوئی۔ القرآن جلد نمبر 4۔ ترجمہ: میرے محبوب، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے نفوس اور جانوں پر زیادتیاں اور ظلم کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت پر غور کیجئے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعتیں اور مہربانیوں کی انتہا نظر آتی ہے۔ فرمایا، اے محبوب، میرے ان بندوں سے کہہ دو وہ بندے کون ہیں جنہوں نے قتل و غارت گیری کی انتہا کر دی، جنہوں نے زنا و بدکاریاں کرتے کرتے جوانیاں غرق کر دیں، جنہوں نے صغیرہ نہیں کبیرہ گناہوں کا اعتراف کیا اور اس قدر گناہ کیے کہ اب انہیں خدشہ ہے، اسلام قبول کر کے جو نیکی بھی کر لیں ہماری بخشش کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اسلام کو سچا ماننے کے باوجود، رسول کو سچا رسول تسلیم کرنے کے باوجود انہیں بخشش کی کوئی امید نظر نہیں آتی، وہ اپنے کبیرہ گناہوں کے باعث مایوس ہو چکے تو اللہ تعالیٰ ایسے گناہ گاروں کے لیے اپنے محبوب کو اسی انداز میں پیغام دے رہا ہے۔ فرمایا، میرے ان بندوں سے کہہ دو، یہ نہیں فرمایا ان کافروں سے کہہ دو، ان گنہگاروں سے کہہ دو، بلکہ فرمایا میرے ان بندوں سے کہہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے فرما کر سارا خوف ہی ختم کر دیا۔ فرمایا، تم تو گناہ کرتے کرتے مجھ سے تعلق بندگی ختم کر بیٹھے، تم تو بدکاریوں میں یوں ڈوبے کہ مجھے بھول گئے، لیکن میں نے تمہارے ساتھ تعلق آج بھی نہیں توڑا، گناہوں کے باوجود آج بھی تم میرے بندے ہو۔ اے میرے محبوب، ان بندوں سے فرما دو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جن کی کبیرہ گناہوں کی کوئی حد نہیں اور وہ اپنے گناہوں کے باعث اپنی بخشش سے مایوس ہو چکے ہیں، انہیں فرما دو باوجود اس کے تمہارے گناہ ہیں، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے، تم تو کیا ساری انسانیت کے گناہ بھی میری رحمت سے نہیں بڑھ سکتے؟ تم گناہوں کی طرف تو دیکھتے ہو، میری رحمت کی طرف نہیں دیکھتے، میری رحمت کے سمندر کی وسعتیں دیکھو، میری بخشش اور مغفرت کی طلب پر نظر تو کرو، میں تمہارے تمام گناہ بخش دوں گا۔ یہ نہیں فرمایا فلاں گناہ تمہارا بہت کبیرہ اور سنگین ہے، اس کی معافی ناممکن ہے، ٹھیک ہے تم نے انسانی جانوں کا قتل کیا، یہ ظلم عظیم ہے، تم نے زنا و بدکاریاں کی، یہ سخت کبیرہ گناہ ہے، لیکن جب میری رحمت کے بادل چڑھتے ہیں تو پہاڑوں، میدانوں، دریاؤں اور سمندروں پر نیکیاں برستی ہیں۔ جب تم نے سچی توبہ کر لی اور میرے محبوب کے در پر آ کر اس کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر یوں سمجھنا کہ تمہارے گناہ باقی نہیں رہے، اور جس دن تم نے کلمہ حق پڑھ لیا اس دن یوں ہو جاؤ گے کہ جیسے معصوم ماں کے پیٹ سے نکلے ہو۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وہی اللہ تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ
توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر کرے گا۔ اگر کوئی لاکھ گناہ کے بعد اس کے دربار پلٹ آئے، اگر کوئی ہزار سیاہ کاریوں کے بعد توبہ کر دے، اگر کوئی ساری زندگی گناہ کرنے کے بعد آخری وقت بھی توبہ کر دے اور اس کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگ لے، آنسو بہا کر یہ الفاظ ادا کرے: مالک تیرا مجرم ہوں، گنہگار ہوں، تیری سزا کا مستحق ہوں، تیرے در کے سوا اور کوئی در نہیں، تیرے در پر تیری رحمت کی امید لے کر آیا ہوں، آج اگر تو نہ بخشے تو معاف نہ کرے تو مجھے کون بچائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اسی وقت ان کی توبہ قبول کر کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، جب کوئی شخص جوانی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور پوری جوانی بدکاریوں اور گناہوں میں گزار دے، بڑھاپا ہو جائے، پھر اس بڑھاپے میں اس کا مال بھی ختم ہو جائے، والدین نہ رہیں، رشتہ دار چھوڑ دیں اور جسمانی طور پر بھی کمزور ہو جائے، آنکھوں سے دیکھنے والے نور ختم، کان سننا چھوڑ دیں، ہاتھ پکڑنا چھوڑ دیں، ٹانگیں چلنا چھوڑ دیں، دماغ کام کرنا چھوڑ دے، الغرض ہر اعضاء بڑھاپے کے باعث کمزور ہو گئے، اس 100 سال کے بوڑھے سے اولاد بھی تنگ آ گئی اور انہوں نے اسے گھر سے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اس لمحے جب اس بوڑھے کا کوئی سہارا نہ رہا تو وہ اللہ تعالیٰ کے گھر آیا اور اپنے رب کے حضور سجدہ کر کے کہتا ہے: اے میرے مالک، میں ہی وہ گنہگار ہوں جس نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی، اور کوئی ایسا گناہ نہیں جو میرے نامہ اعمال میں نہ ہو۔ جب تک جوان تھا، مالدار اور طاقتور تھا، نشے میں مخمور تھا، تیرا خیال تک نہ آیا، اب نہ مال و دولت رہی، نہ طاقت، نہ جوانی، حتیٰ کہ اولاد نے بھی اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے۔ اب تیرے در کے سوا مجھ بے کس کا کوئی ڈر نہیں، غم و درد کے آنسو بہے۔ رحیم و کریم رب سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے: اے فرشتوں، یہ بندہ کون ہے جو میرے حضور درد عالم سے گڑ گڑا رہا ہے؟ یہ معافی مانگنے والا کون ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: مالک، یہ وہی شخص ہے جس کی پوری زندگی اور جوانی تیری نافرمانی اور بدکاریوں میں گزری، یہ وہی ملعون ہے جس نے ساری زندگی ایک دن بھی تجھے یاد نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اچھا بتاؤ کہ اس کے گناہ کتنے ہیں؟ یا اللہ، اس کے گناہوں کا کوئی شمار نہیں، اس کے نامہ اعمال میں صرف گناہ ہی گناہ ہیں۔ فرمایا: کیا اس کے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں؟ فرشتے بولے: جی مالک، ان سے زیادہ ہیں۔ فرمایا: کیا اس کے گناہ زمین اور آسمان کے خلا سے زیادہ ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: مالک، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ رحیم و کریم کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ فرمایا: کیا اس بندے کے گناہ میری رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ فرشتے حیران و ششدرہ ہو کر عرض کرتے ہیں: نہیں مالک، تیری رحمت سے تو کوئی چیز زیادہ نہیں۔ فرمایا: سنو، گواہ رہو کہ میں نے اس بندے کے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ آج اس نے مجھے پکارا ہے جب اس کا کوئی نہیں، اگر میں بھی اس کا سہارا نہ بنوں گا تو پھر یہ کہاں جائے گا؟ مجھے اپنی ذات کی قسم، مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ اسے کہہ دو: جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، اس کی رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے۔ تفسیر نعیمی جلد نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک حکایت بیان کی گئی ہے کہ دو بھائی تھے، ایک متقی و پرہیزگار تھا اور دوسرا فاسق و بدکار تھا۔ جب فاسق مرنے لگا تو متقی بھائی نے اسے کہا: دیکھا، میں نے تجھے بہت سمجھایا مگر تو اپنی بدکاری سے باز نہ آیا، اب تو مر رہا ہے، بتا تیرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اس نے جواب دیا: میرے بھائی، تو بتا، اگر قیامت کے دن میرا رب میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے تو میری ماں مجھے کہاں بھیجے گی، دوزخ میں یا جنت میں؟ متقی نے کہا: ہاں، ماں تجھے جنت میں بھیجے گی۔ تو اس گنہگار نے کہا: میرا رب میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ بس اتنا کہا اور انتقال ہو گیا۔ مرنے کے بعد اسے بھائی نے خواب میں نہایت خوش و خرم دیکھا اور پوچھا: تیرا کیا حال ہے؟ وہ بولا: جو مرتے وقت میں نے اپنے رب کی رحمت کی بات کی تھی، اس کے سبب مجھے میرے رب نے بخش دیا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: عبادت کرنے والے جنت کو یاد کرتے ہیں اور گنہگار رب کی رحمت کو یاد کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تعالیٰ کے 3 بابرکت نام ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بے شمار برکتیں رکھی ہیں۔ چند ایک کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ قرآن پاک کی کنجی ہے، بلکہ ہر دینی اور دنیاوی جائز کاموں کی بھی کنجی ہے، اس کے بغیر ہر کام ناقص رہتا ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ فرعون نے خدائی دعویٰ کرنے سے پہلے ایک مکان بنایا تھا اور اس کے دروازے پر بسم اللہ لکھی تھی۔ جب اس نے خدائی دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اسلام کی تبلیغ کی تو اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی تو وہی آئی: اے موسیٰ علیہ السلام، یہ اس قابل ہے کہ اس کو ہلاک و برباد کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون کے گھر عذاب نہ آیا، بلکہ اس کو نکال کر دریا میں ڈبو
ڈبویا گیا۔ سبحان اللہ، ایک کافر کا گھر بسم اللہ کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا۔ کسی جانور پر سوار ہوتے ہوئے اگر بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اس جانور کے ہر قدم پر سوار کو ایک نیکی ملے گی۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے امانت اٹھائی تو اتنا وقت بھی نہ گزرا تھا جتنا کہ ظہر اور عصر کے درمیان وقت ہے کہ جنت سے نکال دیے گئے، امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہو گئے اور حضرت حوا کو الگ کر دیا گیا۔ جنت کی ہزارہا نعمتیں کھانے والے انسان کو بے آب و گیاہ زمین پر اتار دیا گیا۔ مسجود و ملائکہ، حور و غلام کا لاڈلا زمین پر جہاں یہ نعمتیں تھیں، نہ آسائشیں، نہ خدمت ہے، نہ جنتی پھل، نہ نہریں، نہ محلات، صرف خشک آب و گیا پہاڑ ہیں۔ رات کے اندھیرے سب سے بڑھ کر اکیلا پن ہے، ایک آدم ہے اور کوئی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عاجزی سے پروردگار سے عرض کی، یا اللہ میں کہاں سے کہاں آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم تجھے کہا نہیں تھا کہ اس شجر کے قریب نہ جانا؟ وہی شجر کھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ غلطی ہو گئی، بھول گیا یا بھلا دیا گیا، خیال نہ رہا۔ اے میرے رب، میں تو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا، اگر تو ہی مغفرت نہ کرے، میری خطا کو نہ بھلا دے، مجھے معاف نہ کرے تو میں بہت گھاٹے میں ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ کہاں وہ جنت، کہاں یہ زمین، کہاں وہ نعمتیں، کہاں یہ آزمائشیں، سب سے بڑھ کر نافرمانی کا داغ۔ ہائے اللہ یہ کیا ہوا؟ زمین پر قدم رکھتے ہیں، ارد گرد کے دیکھتے ہی جنت کا لاڈلا چیخ اٹھا، پکار اٹھا، رونا شروع کیا، روتے روتے آنسو نہ تھمتے، سسکیاں لیتے نہ رکتے، شرم سے نہ آنکھ اوپر اٹھاتے، روتے روتے خون کے آنسو روئے زمین، ہر چیز آدم کے ساتھ رونے لگی، آسمان آنسو بہانے لگا، فرشتے آدم کے درد سے چلا اٹھے، پرندے غش کھا کر زمین پر گرنے لگے۔ حضرت آدم کے نوحے ختم ہوتے ہی نہ تھے، پہاڑوں میں آدم کے نوحے گونجے تو پہاڑ رونے لگے۔ ایک آدم ہی کیا رویا کہ مالک کا سارا جہان رونے لگا۔ آسمان بولا، پھول کی پتی سے نرم و نازک انسان، جب ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے، جب ہم اس کا درد سہنے سے عاجز تھے، تو نے یہ درد گلے کیوں لگایا؟ زمین بولی، اے اللہ کے شاہکار، جب میں اس امانت کے بوجھ تلے چیخ اٹھی تو نے اس کو اپنے کمزور ناتواں جسم پر کیوں لیا؟ پہاڑ بولے، اے حضرت انسان، تجھے جب پتھروں کا وجود رکھنے والے، لوہے کی سختی رکھنے والے پہاڑ نے یہ بار نہ اٹھایا تو نے نرم و نازک قلب پہ یہ بوجھ کیوں اٹھایا؟ فرشتے بولے، اے آدم، جب ہر چیز اس بوجھ کو اٹھانے سے قاصر تھی تو نے یہ بوجھ، یہ درد اپنے اوپر کیوں لیا؟ حضرت آدم علیہ السلام بولے، اللہ کے فرشتوں، تمہیں کیا خبر یہ امانت کیا تھی اور ہم نے کیوں اٹھائی؟ تم امانت کا بوجھ تو دیکھتے رہے مگر یہ نہ دیکھا کہ امانت کس کی ہے اور حکم کس کا ہے۔ تمہیں اپنی جسامت کی تباہی کی فکر رہی، ہم تو فقط یہ دیکھتے ہیں کہ یار کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے اپنی جسامت اور ناتوانی کو نہیں دیکھا، فقط یار کی عطا کو دیکھا ہے۔ اب اگر ہماری جان اس کو اٹھانے میں چلی بھی جائے کوئی غم نہیں۔ وہ بولے، اب تو روتا کیوں ہے؟ اٹھائی ہے تو سہتا کیوں نہیں؟ فرمایا، یہی تو اٹھانا ہے، یہی رونا ہی تو امانت ہے، یہ درد و سوز، یہ آہیں، یہ عشق کی آگ میں دل کا جلنا ہی تو امانت کا اٹھانا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں امانت کے بوجھ تلے چیخ رہا ہوں؟ نہیں، یہ ہماری آہیں، یہ درد بھری سسکیاں، یہ ہمارے خون بھرے آنسو زہر کر رہے ہیں کہ اے زمین و آسمان، اے پہاڑوں، جو تم نہیں کر سکتے، ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ جب اس بار امانت کو انسان نے یوں شوق و محبت میں گم ہو کے عشق و مستی میں خود رفتہ ہو کر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک یہ محبت الہی میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اور اپنے انجام کی پرواہ نہ کرنے والا بھولا بھالا ہے۔ یہ واقعہ احمد بن حنبل نے فرمایا ہے کہ بشر حافی ایک شرابی تھے اور ان کا اپنا مے خانہ تھا۔ ایک دفعہ حالت مدہوشی میں جا رہے تھے، راستہ میں ایک کاغذ پڑا ہوا تھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کاغذ کو عطر سے معطر کر کے بلند مقام پر رکھ دیا۔ اسی رات کسی درویش کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ بشر حافی کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ہمارے نام کو معطر کر کے جو تم نے تعظیم کی، اس کی وجہ سے تمہیں پاکیزہ مقام عطا کریں گے۔ صبح جب اس درویش کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے خواب پر یقین نہ آیا۔ سوچا کہ بشر حافی تو فسق و فجور میں مبتلا ہیں، شاید میرا خواب صحیح نہیں۔ لیکن دوسرے اور تیسرے دن بھی یہی خواب آیا تو صبح اٹھ کر میں کدے جا پہنچا۔ بشر حافی کا پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ نشہ میں چور پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اسے کہہ دو کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا ہوں۔ جب بشر حافی کو پتہ چلا کہ درویش اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا ہے تو ڈر کے خوف سے کانپ اٹھے کہ ضرور کوئی عذاب و
و سزا کا پیغام ہوگا۔ اسی وقت اپنے مالک سے مخاطب ہو کر بولے کہ مالک اگر آج تو مجھے بخش دے تو پھر زندگی بھر تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ننگے پاؤں باہر آئے اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مراتب کا پیغام سنا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور زندگی بھر جوتے نہ پہنے اور فرمایا کرتے تھے یہ شے فرش ہے، اس پر جوتے پہن کر چلنا بے ادبی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کشف و حجابات میں آپ کو ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ امام احمد بن حنبل جیسے بزرگ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عشق و محبت کی باتیں سنا کرتے اور آپ کے عقیدت مند تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بشر حافی کے پاس جاتے ہیں حالانکہ آپ محدث اور فقیہی ہیں؟ فرمایا بے شک مجھے دینی علوم پر دسترس ہے، لیکن بشر حافی معرفت الہی میں مجھ سے بلند ہے، اس لیے میں ان کے پاس حاضر ہو کر اپنے رب تعالیٰ کی باتیں سنتا ہوں۔ صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلند درجہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا بنائے اور توبہ کرنے والا بھی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔